بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ میزبان صابر شاکر. آج بہت ہی ایک اہم نقطہ وہ ہے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے، اور خاص طور پہ اسرائیل کا معاملہ ہے. اسرائیل کے تعلقات، اور اسرائیل بڑی تیزی سے، اسرائیل کو بہت سارے ملک جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، اس وقت کہاں کھڑا ہے اور کچھ سالوں کے بعد کہاں کھڑا ہوگا. اور یہ جو اسرائیل کو تسلیم کروانے کا یا تسلیم کرنے کا یہ جو ماڈل ہے، یہ جو روڈ میپ ہے، یہ کہاں تک جا کے رکے گا، اور یہ اصل میں ہے کیا، اور یہ صرف آئین فائنل ہو رہا ہے یا پھر باقاعدہ طور پہ یہ امریکہ کا ایک مستقل پلان ہے. جیسے نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا، اسی طریقے سے امریکہ کے یہ پلان میں، منصوبوں میں شامل ہے کہ اب اسرائیل کو تمام ملکوں سے تسلیم کروانا ہے، اور جب نہیں کرے گا پھر اس کا الٹرنیٹ انہوں نے کچھ سوچا ہوگا. اس کی ریزن یہ کہ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ اسرائیل بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مسلسل کشیدہ ہو رہے ہیں، اور کشیدہ بھی ہو رہے ہیں سعودی عرب سے، یو اے ای سے، اور ان عرب ممالک سے. اب جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، ان پہ عنایات ہو رہی ہیں، اور امریکہ کر رہا ہے، اور ڈائریکٹ بھی کر رہا ہے، اور باقی ممالک سے بھی کروا رہا ہے، عالمی مالیاتی اداروں سے کروا رہا ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا کافی دن ہو گئے بات نہیں ہوئی، کیونکہ ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ ناراضگی جو ہے ان میں سے ایک وجہ ان میں یہ بھی ہے، کیونکہ محمد بن سلمان MBS جو کراؤن پرنس ہیں اسرائیل کے معاملے میں، محمد بن سلمان سعودی عرب کے کراؤن پرنس، محمد بن زید UAE کے کراؤن پرنس، ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد مسٹر کوشنر، یہ، اور ادھر بھی پاکستان میں بھی ان کے جو زلفی بخاری صاحب، ان کے تعلقات، ان کے بزنس پارٹنر، یہ کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کھچڑی تیار ہوئی اور اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. اب صورتحال کیا ہے؟ ابتدائی طور پہ جناب بحرین تسلیم کر چکا ہے، سوڈان تسلیم کر چکا ہے، اور اب مراکش نے بھی تسلیم کر لیا ہے. اور آخری ملک مراکش ہے جس نے تسلیم کیا اسرائیل کو. اور اسرائیل کو کیسے تسلیم کیا، یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک ٹیلی فون کال پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور مراکش کے بادشاہ کے درمیان ایک ٹیلی فون کال ہوئی، اور ٹیلی فون کال میں ہی ایگری کر گئے، اور مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اعلان کر دیا کہ جناب ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، اور سفارت خانہ بھی کھول دیا جائے گا بہت جلد. اور اس کے لیے نیتن نے بھی قوم سے خطاب کر کے اس کا خوشخبری سنا دی. ادھر مراکش کے بادشاہ نے بھی باقاعدہ طور پر جناب خوشخبری سنا دی. انہوں نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے بھی بات کر لی، اور ان کو بھی یقین دلا دیا کہ دیکھیں آزاد فلسطین ریاست کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم نے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا ہے. تو یہ اصولی موقف بھی قائم رکھے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب یہ جو آپ کا ملک ہے جناب مراکش کو جو تسلیم کیا، مراکش کو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ مراکش کو اس کے بدلے میں یہ ملا کہ ان کا علاقہ ہے مغربی سہارا سواد سے، مغربی سہارا ان کا علاقہ ہے. وہاں پہ ایک علیحدگی پسندی کی تحریک تھی، اور اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، اور مراکش کا یہ کلیم تھا کہ یہ ہمارا ہے. تو ہوا یہ کہ اس کے بدلے میں امریکہ نے مغربی سہارا پہ مراکش کا حق تسلیم کر لیا، اور اس تنازع کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. اور انہوں نے کہا جناب کہ اس پہ خوش آمدید کہا. ٹیلی فون کال میں نے آپ کو بتایا پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی ہوئی، اور مکمل سفارتی تعلقات اور سرکاری سطح پہ اسرائیل کے ساتھ رابطے قائم کرے گا. فضائی حدود میں پروازوں کی اجازت ہوگی، اسرائیل اور تمام اسرائیلیوں کے لیے پروازوں کی اجازت بھی شامل ہوگی. اب وائٹ ہاؤس کے جو سینئر مشیر ہیں جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں مسٹر کوشنر، انہوں نے کہا کہ جناب رباط اور تل ابیب میں فوری طور پر رابطہ دفتر کھولے جا رہے ہیں، جس کا مقصد سفارت خانے کھولنا ہے. یہ ہو گیا. پھر اسرائیل اور مراکش کی کمپنیوں کے درمیان معاشی رابطوں کے فروغ کے لیے بھی کام کرنے جا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشی فوائد بھی دیے جا رہے ہیں، مالی فوائد بھی جا رہے ہیں، اور سیاسی فوائد بھی دیے جا رہے ہیں. اور مغربی سہارا جو ہے اس کو تسلیم کر لیا امریکہ نے بھی، اس کو مراکش کا حصہ تسلیم کر لیا، اور جو باغی ہیں ان کو بھی کہہ دیا. تو اس کے بعد یہ ہے. اور بحرین اس سے پہلے تسلیم کر چکا ہے، اور اس سے پہلے جناب یہ بحرین، اور آخری یہ ہو گیا. اور سوڈان تسلیم کر چکا ہے. اب سوڈان کو کیا گفٹ کیا ہے، میں بھی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سوڈان کو انہوں نے گفٹ کیا ہے جناب یہ رہا. سوڈان کو پہلے تو معاشی پابندیاں تھیں، وہ ختم کی، اقتصادی پابندیاں ختم کی. اب ایک اور کام کر دیا ہے. اب امریکہ نے سوڈان کو دہشت گردوں کی معاونت کرنے والے ممالک کی لسٹ سے بھی خارج کر دیا ہے. یہ سوڈان کو تحفہ ملا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں. اور جبکہ میں باقی ساروں کو بتا دوں گا کہ یہ سارے فوائد حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو ممالک فوائد حاصل کر کے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے ضمیر کو، اپنی روح کو بیچ کے یہ سودا کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. اب سوڈان نے اکتوبر میں تسلیم کیا تھا، یعنی کہ دو مہینے پہلے، اور اب انہوں نے
امریکہ نے اس کا دے دیا تحفہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ سوڈان کی عبوری حکومت نے امریکی متاثرین اور ان کے لواحقین کو $3.35 کے ایک معاوضے کی پیکج کی ادائیگی کا بھی اتفاق کر لیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اور $1 کروڑ کے جس معاوضے کے پیکج پر اتفاق ہوا ہے، اس کے تحت 1998 میں تنزانیہ اور کینیا میں امریکی سفارتخانوں اور یمن میں سن 2000 میں امریکی بحریہ جہاز کے USS کول پر حملے جو ہوئے تھے ان سب کے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں معاف ہو گئی۔ اب سوڈان میں آپ کو بتا دوں کہ سوڈان پہ پابندیاں یہ کیوں لگی تھیں، یہ 90 سے چلی آ رہی ہیں۔ تو سوڈان وہ ملک ہے جہاں پہ القاعدہ کا بھی نیٹ ورک باقاعدہ طور پہ قائم تھا، اور اسامہ بن لادن جو ہے وہ وہاں پہ رہے ہیں، خرطوم میں وہاں پہ ان کی رہائش بھی رہی۔ وہ ساری القاعدہ کا جو اپنا تنظیم ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی چلاتے ہیں۔ افغانستان سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سن لیجیے، وہ ہے پہلے ذرا ترکی کا سن لیجیے۔ اب ترکی جو ہے اس نے 2 سال سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کیے ہوئے تھے، اور اپنے سفیر جو ہیں وہ واپس ترکی نے اپنا سفیر واپس بلایا ہوا تھا، اور اسرائیل نے اپنا واپس بلایا ہوا تھا، سفارتی تعلقات منقطع تھے۔ اب امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے یہ کیا کیا کہ ترکی پر معاشی پابندیاں عائد کر دیں، اور معاشی پابندیاں کیا تھیں کہ روس سے دفاعی نظام S-400 یہ خریدنے جا رہا تھا ترکی، اور اس کے پاس پہلے سے بھی خریدا ہوا، مزید خریدا جا رہا تھا۔ تو امریکی کانگریس نے یہ کیا کہ ایک دن پہلے صرف محکمہ دفاع کا بجٹ میں منظور کر لیا، جس میں ترکی پر معاشی پابندیوں سے متعلق ایک شق بھی شامل کر دی گئی۔ اور اس سے کیا ہوا جناب، یہ 2/3 سے زائد اراکین بھی $40 ارب کے دفاعی بجٹ ایکٹ کی منظوری دے چکے ہیں، جس میں ترکی اور روس دونوں پر معاشی پابندیوں کی شق شامل کر دی گئی۔ اور S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری پر ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ کر کے اس میں ڈیموکریٹ سینیٹر جو ہیں کرس ہولن، انہوں نے اس کا حوالہ دیا جناب، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ صدر طیب اردوان کے لیے فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ وہ نیٹو کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں یا پھر خطے میں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، یعنی ان کو بھی جو ہے پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ ترکی نے اسرائیل میں اپنا سفیر تعینات کر دیا، اور یہ صرف ایک دن پہلے کی بات ہے۔ ادھر سے پابندیاں، اور ادھر سے ترکی نے بھی فوری طور پہ کہا کہ جناب ہم بھی حاضر ہیں، اور ترک حکومت نے طیب اردوان نے جناب اعلان کیا کہ جو بائیڈن انتظامیہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اسرائیل میں سفیر ہم نے تعینات کیا ہے۔ ترکی نے 2018 میں غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد اسرائیل سے سفیر واپس بلایا تھا۔ اب یہ عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب ترکی نے ایسے وقت میں یہ سفیر اپنا تعینات کیا جب 4 عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، بحرین، سوڈان، مراکش اور UAE۔ تو یہ سب کچھ ہو گیا جناب۔ اب ترکی نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے تعلقات اسرائیل سے تو بہت پہلے سے ہیں، اور ترکی نے جو بیک ڈور چینل پہ کبھی بھی رابطہ منقطع نہیں رکھا اسرائیل کے ساتھ، بہت اچھا ہے، اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں 2 ہی برج ہیں اسرائیل استعمال کر سکتا ہے پاکستان کو کے ساتھ رابطے کے لیے، ایک سعودی عرب ہے، دوسرا ترکی ہے۔ ان 2 ممالک میں سے کوئی بھی ملک وہ برج کے طور پر استعمال کر سکتا ہے کہ جناب ہماری پاکستان سے بات کروائیں، کیونکہ پاکستان کے طیب اردوان ترکی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی۔ لیکن اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ترکی نے یہ فیصلہ کیا، سیاسی فائدہ دیکھا ہے اس نے اپنا، کیونکہ اگر وہ فوت رہتا تو یہ ساری اسپیس جو ہے ان کے مخالفین جو ہیں عرب ممالک، سعودی عرب ہے، UAE ہے، وہ لے جاتے، لہٰذا ترکی نے بھی اپنا 2 سال کا فیصلہ وہ واپس لے لیا۔ اور اب آگے آتے ہیں ادھر جنوبی ایشیا میں۔ جنوبی ایشیا میں کیا ہوا جی؟ بھوٹان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اسرائیل اور بھوٹان کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہو گیا، اور یہ معاہدہ کہاں پہ ہوا؟ یہ ہوا دلی میں، انڈیا نے کروایا، اور اسرائیل کا جو سفیر ہیں دلی میں ان کے گھر پہ یہ بیٹھک ہوئی، اور وہاں پہ انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا۔ اسرائیلی سفارتکار ملکہ کے گھر پر جی یہ منعقد ہوئی تقریب، اس میں دستخط ہوئے، اور اس طریقے سے بھوٹان اور اسرائیل کے تعلقات قائم ہو گئے۔ اب بھوٹان جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھوٹان اس سے قبل ہی بھوٹان کے بہت سارے ممالک کے ساتھ، صرف 61 ممالک کے ساتھ بھوٹان کے تعلقات ہیں، تو لیکن اسرائیل اس میں جی اہم ترین شامل ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں مذاکرات تو جاری تھے۔ اب ساؤتھ ایشیا میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا نے خاص طور پہ یہ ایفرٹ کی، تو انڈیا کے ساتھ تو تعلقات ہیں اسرائیل کے، لیکن اب یہ بھوٹان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ سفارت خانہ تو کھولا جائے گا بعد میں، دارالحکومت تھمبو میں بھوٹان کے یہاں پہ سفارت خانہ کھولا جائے گا، لیکن اگر یہ نہیں بھی کھولا جاتا تو بھی جو اسرائیل کے دلی میں جو اسرائیل کے سفیر ہیں وہ نان ریزیڈنٹ کے طور پہ بھوٹان کو بھی ڈیل کریں گے، جیسے دلی میں جو اسرائیل کے سفیر ہیں وہ سری لنکا کی کو بھی وہ نان ریزیڈنٹ کے طور پہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، سری لنکا کو۔ تو دلی سے بیٹھ کے دلی کے سفیر، دلی میں جو اسرائیل کے سفیر ہیں اسرائیل کے، وہ بھوٹان کو بھی دیکھیں گے اور سری لنکا کو پہلے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب بھوٹان آپ کو معلوم ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ملک ہے، وہ اس لیے کہ بھوٹان اور انڈیا کے درمیان چائنا جہاں اپنے جو علاقے ہیں جس پہ کلیم ہے وہ قبضہ کر رہا ہے، 80 مربع میل کی پٹی ہے، اس پہ یہ پوزیشن کر رہا ہے، 3 دیہات چائنا کروا چکا ہے خالی۔ تو اسرائیل کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ جاسوسی کے جدید ترین
سسٹم موجود ہے جاسوسی کا اور دفاعی اعتبار سے بھی، تو اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب اسرائیل کو بھوٹان ملا کے بٹھا دیا، وہ چائنا پہ نظر رکھے گا اور ظاہر ہے پاکستان بھی اس میں شامل ہے، تو اس ریجن کو اور پھر سی پیک کا جو بحری روٹ ہے وہ ذرا ذہن ضرور رکھیے گا جی۔ تو یہ ہو گیا۔ اب 53 ملکوں میں بھوٹان کے اب تک کی دنیا کے صرف 53 ملکوں سے سفارتی تعلقات ہیں، اور پڑوسی ملک جو چین ہے، امریکہ ہے، چین پڑوسی ملک ہے، باقی برطانیہ، فرانس، روس، امریکہ، ان سے ابھی تک اس کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ تو ان حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں آگے، تو پاکستان پہ ظاہر کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ جو ہیں آپ کے طیب اردوان ہمارے ترکی کے، اچھا یہ سارے ممالک یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ اسرائیل کا جو فلسطینی ریاست ہے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اصولی طور پہ، اور دنیا بھر میں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، طیب اردوان کہتے رہتے ہیں، اور القدس کی ہم حفاظت کریں گے اور القدس کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے، طیب اردوان یہ سارے کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی شرط بنوائے بغیر اسرائیل سے یہ تسلیم بھی کیے جا رہے ہیں اور اپنے سفارتی تعلقات بحال بھی کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو انشاءات بتا رہا ہوں۔ اب آگے آتے ہیں۔ اب ایران کا ایک الگ ہے کہ ایران کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور ایران کو کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ ظاہر ہے اسرائیل جہاں جہاں پہنچے گا تو وہ کرے گا۔ اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کی طرف۔ سعودی عرب اور پاکستان کا ایک معاملہ پھر یہ بھی ہے کہ پاکستانیوں کے ویزوں پہ بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے، مختلف ملک کر رہے ہیں، یو اے میں بھی ہے، اور اب عمان کا بھی 103 ممالک کے لیے انہوں نے مفت سیاحتی ویزا شامل کیا، لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ مسقط سے خبر چھپی ہے جناب۔ بھارت سمیت 103 ممالک کے لیے انٹری فری سیاحتی ویزا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، البتہ ان 103 ممالک میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں پھر کسی دن آپ کو بتا دیں گے کہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں آپ سے، اور وہ ہے جناب اسرائیل سے تعلقات کے بعد متحدہ عرب امارات میں سائبر حملے۔ اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جناب یہ اس میں ایران بھی شامل ہے، اور خاص طور پہ ایران اور چائنا یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ چائنا کو خطرہ ہے اور ایران کو خطرہ ہے۔ تو جناب یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ اس وقت اس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ کیونکہ امریکہ پومپیو وہ خود تو چلے جائیں گے 20 جنوری کے بعد، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں، اور یہ امریکہ کی پالیسی اگر ترک صدر طیب اردوان یہ کہہ کے اپنا سفیر تعینات کر رہے ہیں اسرائیل میں دوبارہ 2 سال کے وقفے کے بعد کہ جناب نئی انتظامیہ جو آئی امریکہ کی جو بائیڈن، تو ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں، اور اس ویلکم کے لیے ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو نئی انتظامیہ بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امریکہ کا پلان ہے ابراہم اکارڈ اس پہ جاری ساری رکھیں گے، اور اس کے لیے پاکستان کی کیا تیاری ہے۔ اور پومپیو یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو جو تسلیم نہیں کرتے وہ جناب یہ سوچ جو ہے کہ کینسر ہے، اور ایسے ممالک اپنے آپ کو کینسر میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک ہے۔ تو اس کے لیے جناب ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے، اور ہر 2 صورتوں میں کہ جناب ہمیں ان سارے پریشرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تو پاکستان کے مفادات کا دفاع ہم کیسا کر سکتے ہیں جناب، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔